السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ سرخیاں پیش کرتے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں پہلی بار ملکہ فرنیچر پر فاروق اشرف کی جانب سے فرنیچر کے 10 آئٹمز ڈبل ڈور الماری کے ساتھ صرف 15,500 میں۔ مخدوم برادرز کا پاجامہ، کوٹ پینٹ، پٹھانی سوٹ، جو پوری شیروانی، چادری ہو کے تقریب، ہر محفل میں شہر کا جگمگاتا شو روم مخدوم برادرز، پتھر گٹی، حیدرآباد۔ ریتو بندھو اسکیم کی رقم 28 دسمبر سے کسانوں کے کھاتے میں جمع ہوگی۔ مرکزی حکومت کی رکاوٹ کے باوجود کسی قسم کی کٹوتی نہیں، وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ تلنگانہ کانگریس کا 26 جنوری سے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا کا اعلان۔ نئی کمیٹیوں سے سابق تلگو دیشم قائدین مستعفی، ریونت ریڈی کی صدارت میں اجلاس۔ ریاست میں قبل از وقت انتخابات ایک معمہ بنا ہوا، بی آر ایس اور بی جے پی کے درمیان آنکھ مچولی۔ مسلسل فون پر بات کرنے پر باپ نے بیٹی کا گلا دبا دیا، ملزم نے خود کو پولیس کے حوالے کیا۔ مشیرآباد میں افسوسناک واقعہ۔ اور کشائی گڑھا میں بے رحم ماں باپ نے نومولود کو اپارٹمنٹ سے پھینک دیا، زخمی حالت میں بچہ اسپتال منتقل۔ کمرشل شاپس فار سیل ایٹ ٹوری چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، شیخ پیٹ کے نئے برج سے پہلے۔ معاون زمزم لبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر، پارکنگ کی سہولیت اور دو لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم۔ نماز کے لیے مخصوص جگہ۔ آج ہی اپنی شاپ یا آفس بک کرائیں، جس میں ملٹی برانڈ شو رومز، آفیسز، بینکس، ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹ فارم۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن پیش کرتے ہیں 3 پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج، مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام نورانی لباس، ٹوری چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال اینڈ ملک پیٹ۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کسانوں کو خوشخبری دی ہے۔ تلنگانہ کے کسانوں کو ربی فصل کے لیے ریتو بندھو کی مالی امداد کو دسمبر سے اجرائی عمل میں اس کی لائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر فائنانس ہریش راؤ کو ہدایت جاری کی ہے۔ ریتو بندھو کے فنڈز ہمیشہ کی طرح 1 ایکڑ سے شروع کرتے ہوئے سنکرانتی تک تمام کسانوں کے کھاتوں میں رقم جمع کر دی جائے گی۔ اس کے لیے 7,600 کروڑ روپے کسانوں کے کھاتوں میں حکومت جمع کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرکزی حکومت مختلف ذرائع سے ریاست کو آنے والے 40,000 کروڑ روپے کو روک دیا ہے۔ مرکزی حکومت نے ریاست کو آنے والے فنڈز کو روک کر مشکلات کھڑی کی ہیں اور عوام کو مشکلات سے دوچار کر رہی ہے۔ مرکزی حکومت کتنی بھی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کر لے، تلنگانہ کے کسانوں کی بہبودی، زرعی شعبے کی ترقی کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ریتو بندھو کی رقم کو جاری کیا جائے گا، اس میں کسی طرح کی کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ تمام کسانوں کو ریتو بندھو کی رقم جاری کی جائے گی۔ وزیر زراعت ایس نرنجن ریڈی نے کہا ہے کہ ریتو بندھو اسکیم ملک کے لیے مثالی ہے۔ انہوں نے پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ 10ویں مرحلے کے ریتو بندھو اسکیم کے تحت 66,000 کروڑ روپے کسانوں کے کھاتے میں جمع کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ 9 مرحلوں میں جملہ 58,000 کروڑ روپے کسانوں کے کھاتے میں جمع کیے گئے ہیں۔ زرعی شعبے میں تلنگانہ کے کسانوں کو دی جانے والی مراعات کسی اور ریاست میں نہیں دی جا رہی ہے۔ 60% آبادی زرعی شعبے پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کے تعاون کے بغیر KCR تلنگانہ میں بہبودی و ترقی کے کاموں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ریتو بندھو کی رقم جاری کرنے کے اعلان پر ریاستی کسانوں کی طرف سے وزیر اعلیٰ سے
इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस सीनियर कायदीन के इजलास के जवाब में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तौसी इजलास मुनक्किद करते हुए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा प्रोग्राम की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया है। 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज होगा। इस सिलसिले में पार्टी कायदीन से इस हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में राहुल गांधी की यात्रा के 100 दिन मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर की करारदाद पेश की गई और नए कमेटी के मुंतखब अरकान की खैर मकदमी करारदाद पेश की गई। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी की पैदल यात्रा खत्म होते ही मुल्क भर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज होगा, जो हर देहात में निकाली जाएगी। तेलंगाना में 26 जनवरी से इस यात्रा का आगाज किया जाएगा। जराये के मुताबिक सीनियर कायदीन ने कांग्रेस बचाओ का नारा देते हुए रेवंत रेड्डी को निशाना बनाने के जवाब में रेवंत रेड्डी के ग्रुप के कायदीन ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस को किससे बचाना चाहिए। यह जवाब दिया गया कि तनकीद करने वालों के दौर में कांग्रेस के अरकान असेंबली टीआरएस में शामिल हो गए थे। रेवंत रेड्डी ने सीनियर कायदीन पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि तेलुगु देशम से कांग्रेस में शामिल होने वाले इन अरकान को पीसीसी कमेटी में शामिल किया गया था। 12 अरकान को इस्तीफा देने की हिदायत दी गई थी, जिस पर इन 12 अरकान ने अपने इस्तीफे पार्टी उमूर इंचार्ज मानिक्यम टैगोर को रवाना किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दूसरी मियाद के 4 साल मुकम्मल हुए हैं। इस बार भी सियासी हलकों में क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात की क़यास आराइयों का बाजार गर्म है, लेकिन इस बार तस्वीर मुख्तलिफ है। तब बीजेपी से दोस्ताना ताल्लुकात थे, इस बार केसीआर ने बीजेपी के खिलाफ महाज खोल दिया है। इलाकाई जमात को कौमी जमात का दर्जा हासिल करते हुए मुकाबले में हैं। क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात को लेकर बीजेपी की जानिब से ज़्यादा तशहीर की जा रही है और इसके लिए तैयारियां भी ज़ोर शोर से जारी हैं, जबकि बीआरएस के सदर केसीआर ने दो टूक अंदाज में कह दिया है कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बावजूद केसीआर एक शातिर सियासतदान हैं, वो कब कौन सा फैसला ले लें किसी को भनक लगने नहीं देते। दूसरी तरफ केसीआर ने कर्नाटक के इंतखाबात में बीआरएस से मुकाबला करने का ऐलान किया। ऐसे में केसीआर तेलंगाना और कर्नाटक में मुकाबले का फैसला लेते हैं या फिर कर्नाटक में बीआरएस की ताकत का अंदाजा लगाने के बाद वक्त पर इंतखाबात का सामना करते हैं, ये क़ब्ल अज़ वक्त कहना मुश्किल है। बीजेपी क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात को लेकर काफ़ी उछल कूद कर रही है ताकि केसीआर क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का फैसला करें और असेंबली तहलील कर दें। इसके बाद इंतखाबात कब मुनक्किद करना है या फिर मियाद मुकम्मल होने तक सदर राज नाफिज करना है, मरकजी हुकूमत के हाथ में चला जाएगा। बीआरएस कायदीन का कहना है कि केसीआर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे मरकजी हुकूमत के हाथों वो कमज़ोर हो जाएं। केसीआर मौजूदा मौक़िफ़ में वो मियाद को मुकम्मल करने के बाद ही इंतखाबात के लिए जाएंगे। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि वज़ीर आला ने मल्लन्ना स्वामी मंदिर की तरक्की के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। मल्लन्ना स्वामी की सालगिरह तकरीब में शिरकत के मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि यदाद्री मंदिर पर हुकूमत 1000 करोड़ 100 करोड़ रुपए खर्च करते हुए तामीर किया है। कोंडाकट्टा अंजयन्ना मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। इन्होंने कहा कि कुछ लोगों की रुकावट पैदा करने के बावजूद भी मल्लन्ना सागर प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल किया गया। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद पीने के पानी और ज़राई अराजी को सैराब किया जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि अपोजिशन को मोदी पर तनकीद करने की आदत हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि केसीआर को रियासत के मफादात अजीज नहीं हैं, इसीलिए किसी भी प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखते, सिर्फ साजिश और सियासी हरबा इख्तियार कर रहे हैं। टीआरएस को वीआरएस देकर अब बीआरएस
شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ TRS نے جتنی بھی اسکیمات شروع کی ہیں وہ اس کیمپ کے لیے شروع کی گئی ہیں۔ ترقی کے لیے کس پر رقم خرچ کی جا رہی ہے اس کا خلاصہ ہونا چاہیے۔ کرناٹک انتخابات کے ساتھ جانے کے لیے الیکشن کمیشن KCR کے جیب کا ادارہ نہیں ہے۔ اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار KCR کے پاس ہو سکتا ہے قبل از وقت، بلکہ پارلیمنٹ و اسمبلی کے ایک وقت پر انتخابات BJP کا ایجنڈا ہے۔ BRS کے رکن اسمبلی روہت ریڈی نے B سنجے کو دیے گئے چیلنج کے مطابق بھاگیہ لکشمی مندر پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ BJP قائدین صرف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ روہت ریڈی نے کہا کہ وہ حقیقی ہندو ہیں، اس لیے مندر کے پاس آ کر چیلنج کر رہے ہیں، لیکن B سنجے نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ B سنجے نے کہا کہ مذہب کے نام پر عوام کو گمراہ وہ کر رہے ہیں۔ B سنجے کا مندر کو نہ آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کون حقیقی ہندو ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP قائدین ان پر جو الزامات لگا رہی ہے اگر وہ ثابت کر دیں تو اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ B سنجے اور رگھونند راؤ دونوں اگر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں وہاں وہ آنے کے لیے تیار ہیں۔ روہت ریڈی نے کہا ہے کہ ED نوٹس پر وہ قانونی ماہرین سے تبادلہ خیال کرنے کے بعد ہی فیصلہ لیں گے۔ ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی کوشش کے خلاف مختلف تنظیموں، اداروں و اہم شخصیتوں کے ذریعے بیداری مہم چلانے کا فیصلہ لیا ہے۔ جمعیت کا ایک اجلاس مولانا سید شاہ احمد نور اللہ قادری کی صدارت میں منعقد ہوا۔ رکن ریاستی وقف بورڈ سید شاہ بندگی بادشاہ اور جمعیت سے تعلق رکھنے والی شخصیتوں نے دیگر ابنائے وطن کے قائدین و نمائندوں کے ساتھ مشترکہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے تجویز پیش کی ہے۔ اجلاس میں یہ طے کیا گیا کہ بہت جلد ایک وسیع تر مشاورت کی جائے گی جس میں قانون دان، علماء کرام، عوامی و سیاسی شخصیتوں کو مدعو کیا جائے گا۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے اپنے حلقے کے گرجا گھروں میں کرسمس تہوار کے سلسلے میں گفٹ پیکٹس تقسیم کیے۔ ریاستی حکومت کی اس فلاحی خدمت سے سینکڑوں عیسائی برادری کے خاندانوں نے استفادہ کیا۔ اس موقع پر مقامی اراکین بلدیہ کے علاوہ مجلس کے کارکن بھی موجود تھے۔ قدیم ملک پیٹ ڈویژن میں محکمہ آبرسانی اور برقی کے ترقیاتی کام جاری ہیں۔ اس سلسلے میں رکن بلدیہ قدیم ملک پیٹ ڈویژن محمد سیف الدین شفیع نے محکمہ برقی اور آبرسانی کے عہدیداروں کے ہمراہ رانی باغ کے علاقے میں جاری کاموں کا معائنہ کیا ہے، جہاں سیوریج پائپ لائن بچھانے کے دوران ایک متاثرہ برقی کیبل کی نشاندہی کی گئی، جس کی وجہ سے علاقے کی لائن میں خلل پڑا تھا۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد ولالا نے محکمہ آبرسانی سے نمائندگی کر کے 11 kV کی نئی کیبل لائن بچھانے کے کاموں کو منظوری دی تھی، جس کی وجہ سے اب علاقے کی برقی سربراہی بحال ہوئی ہے۔ ڈرینیج لائن کے کاموں کی تکمیل کے بعد مکینوں کو ایک ساتھ 2 مشکلات سے راحت ہو جائے گی۔ اس موقع پر مقامی مجلس لیڈرز اور دوسرے موجود تھے۔ درگاہ جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ کے منتظمین درگاہ شریف کی زیارت کو آنے والوں کو زیادہ سے زیادہ رقم غلے میں ڈالنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں مجاور اور درگاہ شریف کے ذمہ دار عقیدت مندوں سے بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں۔ درگاہ شریف کی زیارت کرنے والوں سے 500، 1100 اور 2100 روپے غلے میں ڈالنے کے لیے اصرار کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے درگاہ شریف آ کر نیاز کی ہے۔ ان کی اس حرکت سے درگاہ شریف کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ درگاہ شریف کے ان لالچی ذمہ داروں سے درگاہ شریف میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اب ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں وہاں پر بھی ہاتھا پائی نہ ہو جائے۔ غلے میں رقم نہیں ڈالنے والوں کو یہ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ایک مقدس مقام پر درگاہ شریف کے ان ذمہ داروں کی نازیبا حرکتوں سے اولیاء اللہ کی بارگاہوں کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ زبردستی رقم غلے میں ڈالنے کا یہ طریقہ بھی کسی رشوت سے کم نہیں۔ درگاہ شریف کے ذمہ دار اولیاء اللہ کی بارگاہوں کو رقم کمانے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ مقدس مقامات اور درگاہیں وقف بورڈ کی نگرانی میں وہاں کے کام کاج چلائے جاتے ہیں۔
واضح ہے کہ حال ہی میں درگاہ شریف کے ٹینڈر کا اختتام کو پہنچا ہے، جس کی وجہ سے شاید اب یہ کمائی کا نیا طریقہ شروع کیا گیا ہے۔ وقف بورڈ اس جانب جتنا جلد ہو سکے متوجہ ہو اور لالچی درگاہ شریف کے ذمہ داروں پر اپنا شکنجہ کسے۔ انسان کی رہتا ہے، کتنا قیمت ہے اتنا دیتا۔ یہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ کون ہے جی؟ دیویا کا ہے۔ ہمارا ہے۔ دیہاتا پکارنا نہیں آواز میں بولو۔ یہ پکڑ کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ پکارنا کہیں کچھ اوپر کیا کر رہے تھے؟ جانے کی بات نہیں کر رہے۔ مدرسہ عالیہ جس نے دنیا کو کئی عظیم شخصیتوں کا تحفہ دیا ہے، اپنے قیام کے 150 سال کی تکمیل کر رہا ہے۔ آصف جاہی دور حکومت میں 1872 میں قائم مدرسہ عالیہ کو دکن کے سب سے قدیم اسکول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس اسکول نے کئی قابل سپوت پیدا کیے ہیں جو دنیا بھر میں حیدرآباد کا نام روشن کیے ہوئے ہیں۔ شہر کے سرکردہ آرکیٹیکٹ بشارت علی اور ریٹائرڈ IAS محمد علی رفعت پر مشتمل تقاریب کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اسکول کے احاطے میں اس سے فارغ التحصیل کئی اہم شخصیتوں نے شرکت کی، جس میں کئی پروفیسر، سول عہدیدار، عوامی شخصیتیں اور حیدرآباد تہذیب کی نمائندہ شخصیتوں نے شرکت کی۔ سنگاریڈی میں محکمہ پولیس میں بھرتی ہونے والے کانسٹیبلز اور سب انسپکٹر امیدواروں کے فزیکل ٹیسٹ کا اختتام عمل میں لایا گیا۔ اس سلسلے میں ضلع سنگاریڈی کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ایم رمنا کمار نے میڈیا کو بتایا کہ مذکورہ ٹیسٹ 9 دسمبر سے شروع ہو کر 17 دسمبر کو اختتام کو پہنچا۔ مذکورہ ٹیسٹ مکمل شفافیت کے ساتھ اور CCTV کیمروں کی نگرانی میں منعقد ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ فزیکل ٹیسٹ میں 2990 امیدواروں کو اہل قرار دیا گیا۔ رات بھر فون پر بات کرنے پر ناراض باپ نے اپنی سونتیلی بیٹی کا قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق مشیرآباد کے علاقے میں 17 سالہ یاسمین النساء رات بھر فون پر بات کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے والد آٹو رکشہ ڈرائیور محمد صادق اپنی لڑکی سے کافی ناراض تھے اور اسے بار بار ایسا نہ کرنے کی تاکید کر رہے تھے، لیکن نوجوان لڑکی نے باپ کی بات پر توجہ نہیں دی اور رات بھر فون پر بات کیا کرتی تھی، جس پر مشتعل باپ محمد صادق نے اپنی بیٹی کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔ غیرت کے نام پر باپ نے اپنی ہی بیٹی کو ہلاک کر ڈالا اور بعد از مشیرآباد پولیس اسٹیشن پہنچ کر خود کو پولیس کے حوالے کیا۔ ملزم نے بتایا کہ اس کی بیٹی رات بھر فون پر بات کیا کرتی تھی، اسے بار بار باز آ جانے کی تاکید کی گئی تھی، لیکن اس نے بات کرنا بند نہیں کی۔ ہفتے کی آدھی رات کے بعد غصے کی حالت میں اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا۔ مقتول یاسمین کی والدہ رحیم النساء بیرون ملک ملازمہ کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں۔ رحیم النساء کے پہلے شوہر سے اس کی 2 بیٹیاں ہیں، جن میں ایک یاسمین تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس نے صادق سے شادی کی اور بعد میں نوکری کے لیے وہ دبئی چلی گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ کشائی گوڑا کے ایک اپارٹمنٹ میں نومولود بچے کو بے رحم ماں باپ پھینک کر چلے گئے۔ اپارٹمنٹ میں رہنے والوں نے دیکھا کہ بچہ ابھی زندہ ہے اور زخمی ہے۔ اپارٹمنٹ میں رہنے والوں نے 108 ایمبولینس سروس کو فون کیا۔ اطلاع ملتے ہی کشائی گوڑا کے سب انسپکٹر سائی کمار بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے نومولود کو اٹھایا اور عوام سے پوچھ گچھ کی۔ وہاں موجود خواتین نے بتایا کہ پہلی منزل سے اس نومولود کو پھینکا گیا۔ نومولود کو فوراً خانگی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ بعد میں نومولود کو نیلوفر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ پولیس مصروف تحقیقات بتائی گئی ہے۔
میلادیوپلی پولیس حدود میں ایک تیز رفتار بے قابو کار نے ٹھہری ہوئی موٹر سائیکل کو ٹکر دے دی، جس سے 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ میلادیوپلی پولیس نے ایک کیس درج کر کے زخمی ڈرائیور اور اس کے ساتھ جو کار میں سوار تھے انہیں علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری بتائی گئی ہیں۔ بیگم بازار پولیس اسٹیشن کے تحت فل خانے علاقے میں ایک میڈیکل اسٹور چلانے والے شخص نے دوائیں لینے آئی ایک کم عمر لڑکی سے دست درازی کی کوشش کی۔ چیخ و پکار پر کچھ لوگ اکٹھا ہوئے اور وہ شخص فرار ہو گیا۔ اس لڑکی کے ماں باپ نے بیگم بازار پولیس اسٹیشن پہنچ کر اس سلسلے میں شکایت درج کروائی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ مفرور شخص کی تلاش جاری ہے۔ تو ابھی یہ ہوا کہ بچی جو سو سر کے درد کی گولیاں لینے آئی تھی میڈیکل کے مالک ہیں انہوں، تو میڈیکل پہ چھوٹا بچہ دوا دے دیا اپنے باہر سے آ کے دروازہ گلی ہے وہاں سے ہاتھ پکڑ کے بچے کا لگے، بچے کے ساتھ حرکت کرے انہوں، کرنے کے بعد میں بچی روکے نہیں کی تو وہاں سے گزر رہا تھا میں ایک دم مطلب کیا پیسوں کا لفڑا ہونا کیا ہوا بھائی، بول تو نہیں ایسا ہوا بھائی، میرے کو ایک بار بچا لیں گے مطلب بچانے کا سوال تو بچی کے ساتھ ایسا کرے حرکت۔ جس کا نام عقیل احمد ہے، ایک 10 سال کی بچی ان کی میڈیکل پہ جاتی ہے دوا لینے کے لیے، وہ بچی کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے کے جاتے ہیں، وہ بچی رو کے بل بلا کے ان کے ماں باپ پہ بھاگ کے جاتی ہے، تو ہم پولیس کے پاس آئے، کمپلینٹ کیے، میڈیا کا سپورٹ لیے، اور ہم کو کچھ نہیں چاہیے، انصاف چاہیے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ کمرشل شاپس فار سیل ایٹ ٹوری چوکی شیخ پیٹ مین روڈ۔ شیخ پیٹ کے نئے برج سے پہلے معاون زمزم لبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر، پارکنگ کی سہولیت اور 2 لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم، نماز کے لیے مخصوص جگہ۔ آج ہی اپنی شاپ یا آفس بک کرائیں جس میں ملٹی برانڈ شو رومز، آفیسز، بینکس، ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹ فارم۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن پیش کرتے ہیں 3 پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام نورانی لباس، ٹوری چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال اینڈ ملک پیٹ۔ ریتو بندھو اسکیم کی رقم 28 دسمبر سے کسانوں کے کھاتے میں جمع ہوگی۔ مرکزی حکومت کی رکاوٹ کے باوجود کسی قسم کی کٹوتی نہیں، وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ تلنگانہ کانگریس کا 26 جنوری سے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا کا اعلان۔ نئی کمیٹیوں سے سابق تلگو دیشم قائدین مستعفی، ریونت ریڈی کی صدارت میں اجلاس۔ ریاست میں قبل از وقت انتخابات ایک معمہ بنا ہوا، BRS اور BJP کے درمیان آنکھ مچولی۔ مسلسل فون پر بات کرنے پر باپ نے بیٹی کا گلا دبا دیا، ملزم نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ مشیر آباد میں افسوسناک واقعہ۔ اور کشائی گڑا میں بے رحم ماں باپ نے نومولود کو اپارٹمنٹ سے پھینک دیا، زخمی حالت میں بچہ اسپتال منتقل۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔